درس نظامی کے طالب علم محمد حذیفہ، اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور عظمت قرآن پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں درجہ سادسہ کے طالب علم محمد حذیفہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا الہی آج تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر کہ جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس پیغمبر کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ واجب الاحترام قابل فخر علماء کرام، اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، آج میں اپنے مادری علمی میں کھڑے ہو کر اس خوبصورت روپرور اجتماع ختم بخاری کے توسط سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عظمت قرآن کے حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا گو کہ خلاق عالم مجھے حق سچ کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاق عالم نے اس قرآن حکیم کو اس خوبصورت انداز میں بنایا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر اسے کوئی حفظ کرے تو وہ حافظ قرآن بنے، اگر کوئی اسے تلاوت کرے تو وہ قاضی قرآن بنے، اگر کوئی بیٹھ کر اس کا درس دے تو وہ شیخ الحدیث بنے، اگر کوئی کھڑے ہو کر اس کا درس دے تو وہ مبلغ بنے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو وہ ولی بنے۔ یہی وہ قرآن ہے۔ ایک وہ قرآن ہے کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک وہ قرآن تھا کہ جو مکہ کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا تو آمنہ کے لال جس کی صورت میں تھا، جس کا دیدار نبی کے یار کرتے تھے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس منظر کی عکاسی یوں کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں سر رکھے آرام فرما تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظریں جھکا کر پاک پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کر رہے تھے۔ اس منظر کی عکاسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یوں کی کہ گویا کہ صدیق کی گود رہے ہو اور آپ علیہ السلام قرآن حکیم ہو، اور گویا صدیق نظریں جھکا کر اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کبھی بسحا کو پڑھتا ہو، کبھی باللیل کو پڑھتا ہو، کبھی ومازا بالبصر کو پڑھتا ہو، کبھی توحا کو پڑھتا ہو، کبھی یاسین کو پڑھتا ہو، کبھی مدثر کو پڑھتا ہو، کبھی مزمل کو پڑھتا ہو۔ یہی وہ قرآن ہے جو اپنی عظمت کو اجاگر یوں کرتا ہے کہ الف لام میم، اس پر مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے۔ الف سے مراد اس اللہ کی ذات ہے کہ جو کائنات کو بنانے والی ہے، جو کائنات کو سنوارنے والی ہے، جو کائنات کو آراستہ کرنے والی ہے، جس میں کن کا زمین بن گئی، کن کا بر بن گئے، کن کا شجر و حجر بن گئے، کن کا ارضیات بن گئی، کن کا فلکیات بن گئی، کن کا بر بن گئے۔ کن ساری کائنات کو جو کن کے کو ماضی سے وجود بخشے، اسی رب لم یزل نے اس قرآن کو نازل کیا اور لے کر آنے والا وہ ہے جسے نوریوں کا سردار کہا، وہ کہ جسے نوریوں کا سردار کہا، جو فرشتوں کا سردار ہے، جو ملائکہ کا سردار ہے، اور جس پہ نازل کیا جائے وہ ہے جسے احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے، فور البراق کہا جاتا ہے، قطب الدجا کہا جاتا ہے، شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، ہادی عالم کہا جاتا ہے، ہادی عقل کہا جاتا ہے، رحمت کا مجسمہ کہا جاتا ہے، رحمت کی تصویر کہا جاتا ہے، حسن کائنات کہا جاتا ہے، جلال کائنات کہا جاتا ہے، جمال کائنات کہا
جاتے رب کائنات کہا جاتے رب کائنات کہا جاتے تخلیق وجہ قدرت کائنات جاتے تھے جو عزت کائنات جو عظمت کائنات جو جلال کائنات جو جمال کائنات جو رب کائنات جو تب کائنات وہ عظیم کا وہ عظمت کائنات دینے والا رب العالمین یزل کی ذات ہے لانے والا جبرائیل امین کی ذات ہے اور جس کو دی جا رہی ہو وہ ذات ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے یہ قرآن آگے دعویٰ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں شک کوئی نہیں اس میں شک کوئی نہیں جاؤ مشرق جاؤ مغرب جاؤ شمال جاؤ جنوب جاؤ اب باہر وہی ملے گا لفظ بلفظ وہی ملے گا صورت بصورت وہی ملے گا اس دور کا کیا ہوگا کہ یہ تو قرآن آقا علیہ السلام کی خود بنائی ہوئی کتاب ہے یہ قرآن تو آقا علیہ السلام کی خود ساختہ کتاب ہے یہ تو بشر کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو قرآن اسے چیلنج دیتا ہے اگر یہ نبی کی خود بنائی ہوئی کتاب ہے تو لیا فاتو بسورۃ من مثلہ اس کے مثل کوئی آیت لیا اس کے مثل کوئی سورت لا نہیں لا سکتا کیوں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ بے مثل کتاب ہے لاجواب کتاب ہے تبھی کہا گیا ہے کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب ہے کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں ومال نہیں